أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ قرآن مجید کی تعریف کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ چونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے اور انسانیت کے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ ہے، تو سب سے پہلے ایک مسلمان کے ذہن میں قرآن کے متعلق اس بات کی وضاحت رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کون سی کتاب ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور یہ کیسی کتاب ہے۔ لغوی اعتبار سے قرآن مجید یہ مختلف تعریفوں کا حامل ہے، اور اہل علم نے قرآن مجید کی مختلف لغوی تعریفیں بیان کی ہیں، جس میں سے ایک یہ مقروء سے ہے۔ مقروء جس کے معنی ہے پڑھا ہوا، یعنی یہ قرآن مجید پڑھی ہوئی کتاب ہے، لغت میں مقروء سے ہے۔ دوسرا، یہ قرآن مجید قراءت سے ہے، قراءت جس کے معنی کثرت سے پڑھنے کے ہیں، اور قرآن مجید بھی کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ یا قرآن مجید یہ قرن سے ہیں، قرن کے معنی ملنے کے ہیں، اور قرآن مجید کے آیات ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کو قرآن کہتے ہیں اور یہ قرن سے ہیں۔ یا قرآن مجید جمع کرنے سے ہیں کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں کو جمع کیا گیا ہے قرآن کے اندر، تو اس اعتبار سے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ لغوی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریفات بھی مختلف ہے، لیکن ان تمام تعریفات کا حاصل اور نچوڑ وہ ایک ہی ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف نمبر 1، هو الكتاب الذي نزل على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب فی المصاحف ومنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، مصاحف میں لکھی ہوئی، کہ جو حضور سے منقول ہے تواتر کے ساتھ، بغیر کسی شک اور بغیر کسی شبہ کے۔ دوسری تعریف، القرآن کتاب عربی انزلہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل نقلا متواترا الینا بلا شبہۃ۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عربی کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے عربی زبان میں نازل فرمایا،
جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو منقول ہے تواتر کے ساتھ، بغیر کسی شک اور بغیر کسی شبہ کے۔ تیسری تعریف قرآن مجید کی، اور وہ قرآن کی روح سے ہیں جن آیات مبارکہ کی میں نے تلاوت کی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب، رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی کتاب۔ نزل بہ الروح الامین، کہ جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ روح الامین سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام۔ علی قلبک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دل مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ تو ہو جائے ڈرانے والوں میں سے، یعنی لوگوں کو قرآن کے نہ ماننے پر انذار دے دے، ڈرا دے ان کو دنیا میں عذاب کے آنے سے یا اخروی دائمی عذاب سے، کہ جو آدمی قرآن مجید سے اعراض کرے گا، قرآن سے منہ پھیرے گا، تو اس کے لیے سزا ہے، عذاب ہے۔ اس سزا اور عذاب سے تو لوگوں کو ڈرائے۔ بلسان عربی مبین، اور اس قرآن مجید کو ہم نے واضح عربی زبان میں نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اس کو لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل فرمایا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائے، یا دنیا میں آنے والے عذابوں سے، مصیبتوں سے اور آفتوں سے ڈرائے۔ اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل فرمایا، اور عربی زبان میں نازل فرمانے کی ایک حکمت قرآن مجید کی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کے جو مخاطبین تھے وہ عربی لوگ تھے، عربی جاننے والے، عربی بولنے والے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ عربی لوگوں سے، عرب کے لوگوں سے 3 باتوں کی وجہ سے محبت رکھا کرو۔ نمبر 1، میں عربی ہوں۔ نمبر 2، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی۔ نمبر 3، جنتیوں کی زبان وہ عربی ہوگی۔ جنت میں جنتی لوگ عربی زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں گے۔ تو قرآن مجید کے سب سے اول مخاطبین وہ عربی ہیں۔ اگر کسی دوسری زبان میں قرآن کو نازل کر دیا جاتا تو پھر وہ لوگ اعتراض اٹھاتے اور کہتے کہ یہ تو ہماری زبان ہے ہی نہیں، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، ہم تو عربی سمجھنے والے ہیں، اور قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوئی، تو پھر وہ لوگ یہ اعتراض اٹھاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون بھی ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ رب العزت نبی کو مبعوث فرماتے ہیں تو اس قوم کی زبان میں نبی کو وحی کرتے ہیں، وحی اسی قوم کی زبان میں نازل فرماتے ہیں، تاکہ ان قوم والے لوگوں کو سمجھ آ سکے، سمجھ سکے، اور ان لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ جیسے تورات، زبور، انجیل وہ عربی زبان میں نازل نہیں ہوئی
بلکہ عبرانی، سریانی وغیرہ زبانوں میں نازل ہوئی۔ وہ لوگ جو تورات کے مخاطبین تھے، انجیل کے، زبور کے مخاطبین تھے، تو ان لوگوں کی زبانوں میں اللہ رب العزت نے ان کتابوں کو نازل فرمایا، اور ان لوگوں کی زبانوں میں اللہ رب العزت نے وہ وحی نازل فرمائی کہ جو وہ سمجھتے تھے اور جو وہ بولتے تھے، تاکہ بآسانی وہ سمجھ سکے اور ان کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تواتر کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔